بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ ہے قرض کی ادائیگی نہ کرنے والوں کے لیے شریعت کے کیا احکامات ہیں، اور جب کوئی قرض واپس نہ دے تو قرض واپس لینے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں۔ دوستو، قرض دینے اور قرض لینے والے لوگ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ذہن میں رکھیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں 3 احکامات کا حکم دیتے ہیں۔ اگر کسی شخص کو قرض دیا جائے تو اس کو تحریری شکل میں لایا جائے، چاہے قرض کی مقدار کم ہی کیوں نہ ہو، اور قرض کی ادائیگی کی تاریخ بھی متعین کر لی جائے اور 2 گواہ بھی طے کر لیے جائیں۔ جو لوگ قرض کی ادائیگی پر قدرت رکھنے کے باوجود قرض کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہیں، ان کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات میں سخت وعید سنائی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع فرمایا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کی جان اپنے قرض کی وجہ سے معلق رہتی ہے، یعنی جنت کے اندر داخل ہونے سے روک دی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی قرض کی ادائیگی کر دی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز فجر کی نماز پڑھانے کے بعد ارشاد فرمایا، تمہارا ایک ساتھی قرض کی ادائیگی نہ ہونے کی وجہ سے جنت کے دروازے پر روک دیا گیا ہے۔ اگر تم چاہو تو اس کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی طرف جانے دو، اور چاہو تو اسے عذاب سے بچا لو۔ یہ کہنا اس لیے تھا کہ تم اس کے قرض کی ادائیگی کرو۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ شہید کی تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے مگر کسی کا قرضہ معاف نہیں کرتا۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی سے اس نیت سے قرضہ لے کہ وہ اس کو ادا کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے قرض کی ادائیگی کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، اور اگر قرض لیتے وقت اس کا ارادہ ہڑپ کرنے کا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی طرح کے اسباب پیدا کر دیتا ہے جس سے وہ مال ہی برباد ہو جاتا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کا انتقال ہوا ایسے وقت میں کہ وہ مقروض ہو تو اس کی نیکیوں سے قرض کی ادائیگی کی جائے گی۔ ہاں، اگر کوئی شخص اس کے انتقال کے بعد اس کے قرض کی ادائیگی کر دے تو پھر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ بخاری شریف میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرض کی ادائیگی پر قدرت کے باوجود وقت پر قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول ظلم ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، ہم نے غسل و کفن سے فراغت کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز پڑھانے کو کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اس پر کوئی قرض ہے؟ ہم نے کہا اس پر 2 دینار کا قرض ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر تم ہی اس کی نماز جنازہ پڑھا دو۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، اس کا قرض میں نے اپنے اوپر لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ قرضہ تمہارے اوپر ہو گیا اور میت بری ہو گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کی نماز جنازہ پڑھائی۔ جو لوگ وقت پر قرضہ واپس کرتے ہیں ان سے متعلق بخاری شریف میں ایک اور واقعہ مذکور ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ فرمایا جس نے بنی اسرائیل کے ایک دوسرے شخص سے 1000 دینار قرض مانگا۔ قرض دینے والے نے کہا کہ پہلے ایسے گواہ لاؤ جن کی گواہی پر مجھے اعتبار ہو۔ قرض مانگنے والے نے کہا کہ گواہ کی حیثیت سے تو بس اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے۔ پھر اس شخص نے کہا، اچھا کوئی ضامن لے آؤ۔ تو مانگنے والے نے کہا، ضامن کی حیثیت سے بھی بس اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے۔ قرض دینے والے نے کہا، تم نے سچی بات کہی، اور وہ اللہ تعالیٰ کی گواہی اور ضمانت پر تیار ہو گیا۔ چنانچہ ایک متعین مدت کے لیے انہیں قرض دے دیا گیا۔ یہ صاحب قرض لے کر دریائے سفر پر روانہ ہوئے اور پھر اپنی ضرورت پوری کر کے کسی سواری کی تلاش کی تاکہ اس سے دریا پار کر کے اس معینہ مدت تک قرض دینے والے تک پہنچا جا سکے جو ان سے طے کی گئی تھی، اور ان کا قرض ادا کر دے، لیکن کوئی سواری نہیں ملی۔ جب کوئی چارہ نہیں رہا تو اس نے ایک لکڑی لی اور اس میں ایک سوراخ بنایا، پھر 1000 دینار اور ایک ہتھ ان کی طرف سے قرض دینے والے کی طرف رکھ دیا اور ہتھ کا منہ بند کر دیا اور اسے دریا پر لے آئے۔ پھر کہا، اے اللہ، تو خوب جانتا ہے کہ میں نے فلاں شخص سے 1000 دینار قرض لیا تھا۔ اس نے مجھ سے ضامن مانگا تو میں نے کہا کہ ضامن کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کافی ہے، وہ تجھ پر راضی تھا،
اس نے مجھ سے گواہ مانگا تو اس کا جواب بھی میں نے یہی دیا۔ اللہ تعالیٰ گواہ کی حیثیت سے بھی کافی ہے۔ تو وہ تجھ پر راضی ہو گیا، اور تو جانتا ہے کہ میں نے بہت کوشش کی کہ کوئی سواری مل جائے جس پہ قرض معین مدت تک میں اس تک پہنچا سکوں، لیکن مجھے اس میں کامیابی نہیں ملی، اس لیے اب میں اس کو تیرے ہی سپرد کرتا ہوں کہ تو اس تک پہنچا دے۔ چنانچہ اس نے وہ صندوق کی شکل میں لکڑی جس پہ رقم تھی دریا میں بہا دی، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس امانت کو ضائع نہیں کرے گا۔ اب وہ دریا میں تھی اور وہ شخص واپس ہو چکا تھا، اگرچہ فکر اب بھی یہی تھی کہ کسی طرح کوئی جہاز ملے جس کے ذریعے وہ اپنے شہر جا سکے۔ دوسری طرف وہ صاحب جنہوں نے قرض دیا تھا اسی تلاش سے بندرگاہ آئے کہ ممکن ہے کوئی جہاز ان کا مال لے کر آیا ہو، لیکن وہاں انہیں ایک لکڑی ملی، وہی جس میں مال تھا جو قرض لینے والے نے ان کے نام بھیجا تھا۔ انہوں نے وہ لکڑی اپنے گھر کے ایندھن کے لیے لے لی، پھر جب اسے چیرا تو اس میں سے دینار نکلے اور ایک خط بھی۔ کچھ دنوں بعد وہ صاحب جب اپنے وطن پہنچے تو قرض ہاں کے ہاں آئے اور دوبارہ 1000 دینار ان کی خدمت میں پیش کر دیا اور کہا کہ بخدا میں تو برابر اسی کوشش میں رہا کہ کوئی جہاز ملے تو میں تمہارے پاس تمہارا مال لے کر پہنچوں، لیکن مجھے اپنی کوششوں میں کوئی کامیابی نہیں ملی۔ پھر قرض دینے والے نے پوچھا، اچھا یہ تو بتاؤ کوئی چیز بھی میرے نام آپ نے بھیجی تھی؟ تو مقروض نے جواب دیا، بتا تو رہا ہوں کہ کوئی جہاز مجھے نہیں ملا جس سے میں آج پہنچا ہوں۔ اس پر قرض خواہ نے کہا، پھر اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کا وہ قرض ادا کر دیا جسے آپ نے لکڑی میں بھیجا تھا۔ چنانچہ وہ صاحب اپنا 1000 دینار لے کر خوشی خوشی واپس ہو گئے۔ قرض دار اگر کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بندے نے سوال کیا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فلاں شخص نے میرا قرض واپس نہیں کیا۔ تو آپ نے فرمایا، عشاء کی نماز کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ کر اس کے لیے دعا کرو، اللہ اس کے دل میں رحم ڈالے گا اور وہ آپ کا قرض واپس کر دے گا۔ دوستو، ایک دوسرے کو قرضہ دو، ایک دوسرے کے کام آؤ، مگر قرض واپس بھی کریں۔ قرضہ واپس نہ کرنے والے کا جنازہ نہیں ہوتا۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسے اسلامک واقعات کی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔